السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا جو خوبصورت اور بابرکت دن ہے آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ہیپننگز لائے، بہت اچھے سے آج کے دن گزاریے. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا جی موسم بدل رہا ہے، اور بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ بہت سی ایسی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ساتھ آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بہت کم رہا ہے، اور بارش کے بعد خاص طور پر جو بیماریاں ہیں وہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. جو ہوا میں پولیوشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کا ایک اور ویریئنٹ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، اس کے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اس کے بادل منڈرا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. بہرحال جی شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. پاکستان فلسطین کاز کی حمایت جاری رکھے گا، ایسا کہنا تھا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کا. آپ ایڈریس کر رہے تھے جی پاکستان میں موجود پاکستان کے جتنے بھی سفیر ہیں جو دنیا بھر میں موجود ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا تھا. یہ وزارت خارجہ میں یہ کانفرنس ہوئی جس کو پرائم منسٹر صاحب نے ہیڈ کیا. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کی حمایت کرتا رہے گا. اور ڈیفینیٹلی جب بات آتی ہے کشمیری بہن بھائیوں کی تو پاکستان کے جو سٹانس ہے، اور خاص طور پر فلسطین کے ایشو پر بھی پاکستان کے جو سٹانس ہے وہ ہمیشہ بہت کلیئر رہا ہے، بہت مستحکم رہا ہے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا مقصد پوری دنیا میں امن اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے ہونا چاہیے، ایسا کہنا تھا پرائم منسٹر صاحب کا. تو یقیناً بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ ظاہر جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز ہیں ٹو آل اوور دا ورلڈ ڈیفینیٹلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور خاص طور پر جو خارجہ پالیسی ہے، پاکستان ایک پیس لونگ نیشن ہے، ایسا پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا. زیڈ ایچ خرم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر جرنلسٹ ہیں. خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرم صاحب، پاکستان کا جو سٹانس ہے فلسطین یا کشمیر کاز پر ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ بڑا کلیئر اور بڑا واضح رہا، اور بہت بڑی آواز پاکستان رہی سوسائٹی کی، جو کہ ہم ہمیشہ فلسطین کے حق میں یا کشمیر کے حق میں دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی مصیبت میں ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے دکھائی دیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت ہی اچھا اور پازیٹیو میسج دیا ہے. اور بیسیکلی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی عوام بھی جو ہے وہ فلسطین بھائیوں اور کشمیری بھائیوں کے لیے اب جو ہے وہ روڈ پہ بھی نظر آ رہی ہے. اور جس کو جہاں جو بھی آرگنائزیشن این جی اوز مختلف طریقے سے کوئی ریلی نکال لی ہے، کوئی ایگزیبیشن کر رہی ہے، کوئی کانفرنس کر رہی ہے، تو یہ بیسیکلی جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے یہ بیسیکلی عوام کی آواز ہے. اور عوام کی آواز ہی آپ کو پتہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہوگا، اور اگر مضبوط اور پاورفل کانٹینٹ ہے اور جس سے دنیا میں امن کا میسج جاتا ہے، وہ یقیناً اثر کرتا ہے. تو یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ جو انہوں نے تمام مختلف ایمبیسڈرز کو بلایا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے سافٹ میسج ہے کہ وہ لوگ جو جس وقت ہمیں فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو تھوڑا سا بیچ میں تھے ان کو تھوڑا موٹیویٹ کیا ہے. تو یہ ایک موٹیویشن کا کام پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، جو ایک خوشائن عمل ہے، اور یہ عمل چلتے رہنا چاہیے تاکہ فلسطینی بھائیوں کو ہم جہاں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. ڈیفینیٹلی، بالکل جی، بہت ضرورت ہے وقت کی اہم. اچھا، اگر بات کی جائے، چونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے بہت کلیئر انداز میں کہا کہ خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے، بہت مستحکم ہونی چاہیے. اور ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو امن پسند رویہ ہے پاکستان کا، یہ پوری دنیا میں پروموٹ ہونا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، امن تو دنیا میں امن کا گہوارہ جو ہے وہ پاکستان بھی اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کے اندر جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی عوام اتنی حساس ہے کہ اگر کوئی کام گورنمنٹ نہیں کرتی ہے تو پاکستان کی عوام کرنے لگتی ہے. تو یہ ایک ایسا پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت جاگی ہوئی ہے، اور اس نے جو سوشل میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. آپ کسی بھی چیز پہ یقیناً آپ کی سوچ جو ہے وہ لوگوں سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں اختلاف رائے ہے یہ بہت اہم ہے. کئی ملکوں میں آج بھی میں جانتا ہوں کہ جہاں پہ انفارمیشن وداؤٹ سرچنگ کے بعد آپ آن ایئر نہیں کر سکتے، اخبار میں بھی اور چینل پہ بھی. ہمارے یہاں آج بھی آزادی صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی. تو یہ بہت
اہم چیز ہے کہ آج بھی ہماری یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں موٹیویشن کے ساتھ جو ہے اظہار رائے جو ہے وہ آزاد ہے. رائٹ، بالکل ٹھیک. اچھا، چونکہ پیس کا جو میسج ہے، آپ کو لگتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دنیا بھر کو ریئلائز کرنا چاہیے؟ پاکستان بار بار اس کا ذکر کرتا رہا، ہماری حکومتیں کہتی رہیں کہ ہم تو خود امن قائم کرنے میں ایک طویل ہماری جدوجہد رہی ہے پاکستان کی، اور چاہے وہ اندرونی امن ہو یا پھر بیرونی امن ہو، پاکستان بہت ایکٹیولی اس کو پرو ایکٹیولی فالو کرتا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، خاص طور پر ویسٹرن ممالک کی میں بات کروں گا، ان کو کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے مکمل خاموشی ہے؟ سر یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب چیز رک نہیں سکتی. وہ ملک جو فلسطین کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہاں کی عوام باہر نکل آئی ہے. بالکل، ہم یہ دیکھ رہے ہیں عوام کو روکنا مشکل ہے. عوام کو روکنا اب ناممکن ہے ان ملکوں میں جن کی خارجہ پالیسی جو ہے فلسطین کے فیور میں نہیں ہے، فلسطین کے اگینسٹ ہے خارجہ پالیسی، اور وہ اس پہ سٹینڈ لیے ہوئے، لیکن اس ملک میں کی جو عوام ہے وہ اس پالیسی کو نہیں مان رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امن جو ہے وہ دنیا میں ہر آدمی، جبکہ وہ مسلم بھی نہیں ہے، آپ یہ بھی دیکھیں، کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امن کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ فلسطین میں جو ہے وہ ظلم کی، بربریت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ باقاعدہ اپنے وینیوز پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ امن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں امن جو ہے وہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ اگر امن نہیں ہوگا تو دنیا کے بہت سارے کام جو ہے جو روٹین میں ہونے وہ نہیں ہوں گے. امن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی ملک کے پازیٹیو فیس کے لیے. صحیح. اچھا، چونکہ ظاہر ہے ہم پیس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک کرائسس بڑا جو کہ دنیا نے دیکھا، چاہے وہ فائنینشیل مد میں ہو، معیشت کی مد میں ہو، وہ بھی ڈائریکٹلی اس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ پیس نہیں ہوگا تو پھر آپ کی ہر چیز ڈسٹرب رہے گی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیس کے ساتھ معیشت، اکنامی جو ہے، جی بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. یہ آپ سمجھیں کہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں. اگر پیس نہیں ہوگا تو وہاں کی جو اکنامی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اکنامی ڈسٹرب ہوگی تو وہ ملک ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ اب جو ہے وہ اکنامیکل وار ہے. دنیا میں جو بھی بڑے بڑے ملک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹے صرف اس لیے کہ اکنامی کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، وہ کسی اور معاملات میں انہوں نے اکنامی کو اتنی اہمیت نہیں دی، امن کو اتنی اہمیت نہیں دی. تو ہم نے دیکھا کہ رشیا جیسا ملک بھی اس لیے بریک ہوا کہ وہ اکنامی کو کنٹرول نہیں کر سکا. اور اب بھی آج بھی وہ ملک جہاں پہ اکنامی سسٹینیبلٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ امن اور اکنامی کو آپ ٹارگٹ نہیں کریں گے وہاں ڈسٹربنس نظر آئے گی، بہت ساری چیزیں وہاں پہ ڈسٹرب نظر آئیں گی. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا جی، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ نیوز سٹوری. شکلیں پہچانتا ہوں، دوبارہ اقتدار میں آیا تو بغاوت کے مقدمے بناؤں گا، عمران خان کی الیکشن کمیشن کو دھمکی. ہم نے دیکھا کہ جس طرح ماضی میں جو رویہ اختیار کیا گیا، اداروں پر کیچڑ اچھالا گیا، پھر اس کے بعد اس طرح کے بہت سے ایسے پہلو آتے ہیں سامنے کہ جس میں ہم پوری قوم شرمندہ ہے کہ اس طرح کی جو ایشوز تھے ان پر بات کی گئی. اب کھلے عام دھمکیاں دینا ایک اس طرح کے لیڈر کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک کانٹینٹ ہے. یقیناً عمران خان صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. وہ لوگ، میں دونوں طرف کی بات کروں گا، کہ وہ لوگ جو پاکستان میں الیکشن کرا رہے ہیں ان کو بھی دوسری پارٹی کو کسی وجہ سے اختلاف رائے رکھیں آپ، اور آپ کو کسی کا کانٹینٹ پسند نہیں ہے، لیکن موقع جو ہے وہ سب کو برابر ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ زیڈ ایچ خرم صاحب کو تو موقع مل گیا لیکن ان کے اگینسٹ جو پارٹی ہے میں اس کو اتنا تنگ کروں. سر لیکن جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اگر بات یہاں پہ کرنا چاہوں تو موقع تو برابر دیا گیا، انٹر پارٹی الیکشنز کا موقع بھی دیا گیا، آپ کرائیں، لیکن اس میں بھی جو جس طرح ہونا چاہیے تھا اس کو نہیں آرگنائز کرایا گیا. پھر اس پہ بلے کے نشان پر بچایا جا رہا ہے. سب کچھ باقاعدہ آئین کے تھرو ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہو رہا ہے، کچھ بھی اگینسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. ادارے جس طرح کام کر رہے ہیں، جو فیصلے سنائے گئے ہیں وہ بھی باقاعدہ آئینی طور پر سنائے گئے ہیں. تو پھر اس کا شور کس طرح کا ہے؟ اصل میں ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کچھ پازیٹیو اپروچ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو اپروچ کے لوگ ہوتے ہیں.
آپ نے اس کو ایک چیز ہوتی ہے کرائسس مینجمنٹ. تو کرائسس مینجمنٹ کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس وقت اگر کنٹیسٹ کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے فیور کی کیا چیز ہے. آپ اس فیور کی چیز کو جو ہے لیتے ہوئے, اب آپ یہ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ کنٹیسٹ کرنے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کی فیور کی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اگینسٹ ہوتی ہیں. بالکل ایسی دنیا بھر میں. اگر آپ پبلک آپ کو سمجھ رہی ہے اس قابل کہ ووٹ آپ کو ملے گا تو آپ اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپنی زندگی میں ہر آدمی کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ بد اخلاق بد تہذیب لوگوں سے گفتگو نہ کریں, 4 گنا پازیٹیو اور بڑا کام کر کے آگے بڑھ جائیں. تو جو لوگ بھی نگیٹو اپروچ رکھتے ہیں ان کو آپ اس قابل نہ سمجھیں. آپ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کا اچھا منشور ہے, وہ پبلک تک لائیں. اگر پبلک آپ کو پسند کرے گی تو یقیناً آپ آئیں گے. لیکن اگر آپ نے صرف گفتگو کی اور امپلیمنٹیشن نہیں کیا تو یہ بھی ایسا نہیں ہے. اب پبلک بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ سٹائل سے سوچتی ہے. یہ 2024 ہے, 2024 کے ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اور اب پاکستان میں 68% جو ووٹ پڑھنے جا رہا ہے وہ یوتھ کو پڑھنے جا رہا ہے. تو یوتھ کا 68% ووٹ بڑی میٹر کرتی ہے بات. تو اگر آپ کا کانٹینٹ, آپ کا منشور اتنا پاکستان کے لیے بینیفٹ کا ہونا چاہیے, اور جیسے آپ نے بات کی کہ اس میں اکنامی کا بڑا اہم رول ہے. کسی بھی اکنامی کو دیکھتے ہوئے آپ چیز کو اگر پبلک کو دیں گے تو یقیناً اس کا آپ کو کوئی پازیٹیو رزلٹ ملے گا. رائٹ. لیکن اب میں یہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن. لیکن میں ایک جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, چونکہ ظاہر ہے ماضی میں حکومت رہی ہے, لوگوں نے دیکھا بھی 2018 کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے, کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی. انفیکٹ پاکستان جو تھا وہ ہم نے دیکھا کہ دیوالیے کی خبریں آنا شروع ہو گئیں, اس طرح کے اور بھی بہت سے ایشوز کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک ایسا انسیڈنٹ, ایک ایسا سانحہ میں کہوں گا کہ جس پر پوری قوم شرمندہ ہے, 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کرایا گیا. اس کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا کہ جس میں پھر اداروں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ میں واپس آ گیا اقتدار میں تو ایک شکل جانتا ہوں, شکلیں جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, نہیں چھوڑوں گا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت غلط رویہ ہے؟ دیکھیں ادارے تو بہتر ہوتے ہیں, اس میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ادارے میں کوئی بہتر آدمی نہیں ہے تو اس کو نوٹ کریں, ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں. کی وجہ سے تو ہم کلیکٹیولی پورے ادارے کو برا نہ کریں. ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں, آپ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جو اس ادارے میں اچھے لوگ ہیں ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں آپ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یقیناً اگر کسی ادارے میں کوئی نیگیٹو اپروچ کا آدمی ہے تو آپ اس کی بات کریں, فرد واحد کی, اوور آل ادارے کی بات نہ کریں. ہمارے یہاں اس وقت جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس ادارے میں جو نیگیٹو لوگ ہیں یقیناً آپ کو اختلاف رائے ہے, آپ ان کو نوٹ کریں, ادارے کے اوپر بات نہ کریں. سر لا اینڈ آرڈر موجود ہے, ہر چیز ہے, قانون ہے, آئین ہے, آپ آئینی راستہ اختیار کریں, دھمکی تو نہیں دے سکتے نا. آپ یہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ کرائسس میں کس طریقے سے نکل سکتے ہیں, اور اس میں کون لوگ ایسے ہیں جو پازیٹیو اپروچ کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ نیگیٹو اپروچ کے لوگوں کو اگنور کریں اور پازیٹیو سوچ سے کام آگے لیں, کیونکہ اب پبلک کیا چاہتی ہے سولوشن, آپ نیگیٹو بات نہیں کریں. عوام تھک چکی ہے, عوام تھک چکی ہے, کیونکہ ہماری یہاں آپ کو پتا ہے ہر طرح کا نعرہ لگ چکا ہے, اور ہر طرح کے نعرے میں لوگوں نے صرف جو ہے وہ گفتگو کی ہے. ہمارے ملک کو وہاں آپ یہ دیکھیں کہ کئی ملک ایسے ہیں جو ہمارے بعد بنے اور آج ان کی ایکسپورٹ کہاں ہے اور ہماری ایکسپورٹ کہاں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زیڈ خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً یا لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے جو بدلتا موسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہیں وہ کس طرح طول پکڑتی جا رہی ہیں. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ
बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सरफहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पेडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे, हमने अनाउंस किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि मौसम चूँकि बदल रहा है, हम देख रहे हैं सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ तो बहुत शदीद ठंड है, और अगर साउथ की बात करें तो अब यहाँ भी मौसम कदरे बेहतर होता जा रहा है, काफ़ी सर्दी होती जा रही है। लेकिन इस बार भी हमने देखा कि जिस तरह मानसून में बारिशों का सिलसिला कम था, इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि बारिशें ज़्यादा देखने में नहीं आ रही हैं, फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम हैं। तो क्या सिलसिला होगा, इस पर बात करेंगे। साथ साथ जो बदलता मौसम है उसके बाद हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा, और ख़ास तौर पर अब हम बात कर रहे हैं कि JN1 एक वेरिएंट है कोविड-19 का, जिसकी बात हो रही है कि दुनिया में ख़तरात मंडला रहे हैं। इसके एक नया वेरिएंट है, इससे तो इसकी किस तरह के सिम्टम्स होंगे, क्या होंगे, और इसकी जो बचाव है उसकी तदाबीर क्या हो सकती हैं, पोटेंशियली हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान साहब, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ फरमा है जवाद मेमन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वेदर एक्सपर्ट हैं। जवाद भी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से आऊँगा, फिर उसके बाद आपसे। डॉक्टर साहब, मौसम के साथ साथ हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, ख़ास तौर पर जब सर्दी आ रही होती है या फिर सर्दी जा भी रही होती है, उस पर काफ़ी अमल दखल हमारा अपना भी है। हम उस तरह केयर नहीं करते, पता सब कुछ होने के बावजूद एहतियाती तदाबीर नहीं लेते। इस दफ़ा इन्फ्लुएंजा के कुछ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, पहले तो हम समझ लें कि इन्फ्लुएंजा है क्या। बेसिकली ना, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, और उस वायरस की वजह से फिर फ्लू के जो है सिम्टम्स हमें हो जाते हैं, जिसमें हम बॉडी एक है, बुखार है,
کیونکہ شروع جیسے ہی یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو ہم شروع کے 1 سے 3 دن تک جو ہے وہ بخار بھی ہوتا ہے, باڈی ایک ہوتا ہے, اور ہمارے جسم میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے. پھر 5ویں سے 6ٹھے دن تک پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہے اس کا اپنے نارمل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. انفلوئنزا کی 4 اقسام ہوتی ہیں جو اب تک پائی گئی ہیں. اس میں انفلوئنزا اے, بی, سی اور ڈی. جو عمر جو ہیومن بینگ میں ہے وہ اے اور بی زیادہ ہوتا ہے, جبکہ سی اور ڈی جو ہے وہ زیادہ تر کیٹلز میں یا جانوروں میں جو پایا جاتا ہے. لیکن ہم بات کریں گے بیسیکلی اے اور بی کی, کیونکہ اے جو انفلوئنزا ہے اسی کی جو سمٹمز ہیں اور جو سائنز ہیں وہ یہی ہے کہ رننگ نوز ہو جاتی ہے, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں میرے کیا ہو گیا, آپ چھینکے جاتے ہیں, آپ کی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے, جسم میں بہت اکڑاپن اور بہت درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ہائی گریڈ فیور بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب اگر اس کی کمپلیکیشن خدا نخواستہ ہو تو اس پیشنٹس کو نمونیا کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو پراپرلی ٹریٹمنٹ نہیں کی اور اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا تو خدا نخواستہ ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر لینی بہت ضروری ہے آپ کے نظر. بالکل جی, میں اس طرف بھی آپ کی طرف مزید آؤں گا, لیکن موسم کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل کہیں گے کہ موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جواد صاحب, موسم کی کوئی خاص اچھی رپورٹ مجھے تو ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ کراچی میں جس طرح سردی کا اسپیل بھی لیٹ آیا ہے, جنوری گزر گیا اور تقریباً اب ہمیں فیل ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا دن کے ٹائم میں, صبح وہ بھی یا رات کے ٹائم میں, اور دن تو پھر گرم ہے کراچی کا. بارشوں کا سلسلہ بھی نہیں ہے, یقیناً جو بیماریاں ہیں, انفلوئنزا ہے اور بھی چیزیں ہیں, کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں بارشوں کے بعد, لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اونت بھائی دیکھیں, فی الحال کراچی میں تو ایسے کوئی بارشوں کا نہیں ہے, لیکن پچھلے 48 گھنٹوں سے جو ہے وہ بلوچستان میں اچھی بارشیں ہیں, ایک سسٹم موجود ہے اور اس کے زیر اثر جو ہے وہ کئی علاقوں میں چل رہی ہیں بارشیں. آنے والے دنوں میں فی الحال اگین کراچی میں تو ایس سچ نہیں ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیزن کے سٹارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس دفعہ جو ویدر پیٹرنز چل رہے ہیں اس میں ٹیمپریچرز کے جو ہے وہ اپ ڈاؤن اس دفعہ بہت زیادہ شارپ دیکھنے میں آئیں گے. اور یہی اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ راتیں جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھنڈی ہیں, 10, 11, 12 ڈگری تک چل رہا ہے, لیکن دن بھی جو ہے وہ ابھی بھی ابو نارمل ٹیمپریچرز چل رہے ہیں اپنے ایوریج سے. اور کل سے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں ہیں یہاں کراچی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں, 24-25 ڈگری تھا, آج بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا. لیکن اوور آل اگر بارشوں کی بات کی جائے تو جین میں جو ہے وہ بارشوں کے 1 سے 2 اسپیل ہیں, لیکن یہ پھر جین کے جو ہے وہ آخری 10 دنوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ شہر میں ایک آدھا اچھا اسپیل ممکن ہے. صحیح. اچھا, میں چونکہ ایک چھوٹا سا سوال یہاں آتا ہے کہ یہ جو اسپیلز آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ سردی چونکہ لیٹ آئی ہے یہاں پر, رہے گی بھی لیٹ یا جلدی چلی جائے گی؟ یہ آلموسٹ اپنے نارمل ٹائم پیریڈ تک رہے گی, کیونکہ ابھی جو گلوبل پیٹرنز چل رہے ہیں مارچ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اے سی وغیرہ آن ہو جاتی ہے, فیب کے مڈ کے یا میکسیمم اینڈ تک جو ہے وہ چلے گی. یہ جو اسپیل ہے یہ اس میں ایک ابھی جو بلوچستان میں جو سسٹم چل رہا ہے, آج سے ایک اور سسٹم داخل ہوا ہے, تقریباً 24 سے 36 گھنٹے اور رہے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی اچھی شدت کی ایک کولڈ ویو جو ہے وہ اکراس پاکستان انکلوڈنگ کراچی تو وہ آئے گی. تو آنے والے ہفتوں میں, آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید سردی میں کافی حد تک اضافہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب, سردی میں اضافہ ہم اکثر یہ تو دیکھتے ہیں جی کہ کچھ احتیاطی تدابیر ضرور لیتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے بعد سے خاص طور پر ہم نے وہ ساری احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں جو ہم نے پینڈیمک میں اپنائی تھیں. لاک ڈاؤن تھا, حکومتوں نے انفورس کرایا, اور حکومتیں آج بھی انفورس کراتی دکھائی دیتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں, وہ بول کے تھک گئی ہیں کہ بھائی آپ ماسک کا جو ہے وہ استعمال کریں, ہاتھوں کو کس طرح واش کرنا ہے, صفائی کس طرح ضروری ہے. ہم فار گرانٹیڈ کیوں لے لیتے ہیں پورا رویہ کہ ہم ایک دفعہ وہ اسپیل آیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا ہم نے؟ اصل میں مسئلہ ہے کہ یہ انسان کی جو ہے نا ایک طرح کی نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ جب تک آپ کو ڈرایا نہ جائے آپ ڈرتے نہیں ہیں. تو جب تک آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ میں 2 فیز آئے تھے. پہلا فیز جو تھا لوگوں نے بالکل ہی جو ہے اس کی کیئر نہیں کری, اور دوسرے فیز میں جب ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد پھر کیا کرنا شروع کیا, ویکسینیشن بھی کرائی اور احتیاط بھی شروع کر دی بہت زیادہ. جیسے ابھی بتا رہے جواد صاحب کہ جو موسم کی جو تبدیلی ہے, جیسے میں انفلوئنزا کی ہم بات کر رہے تھے, تو مئی سے اکتوبر سے لے کے مئی تک کا یہ جو پورا دنیا میں جو بہت زیادہ انفلوئنزا پایا جاتا ہے, اس میں ہم اگر اب اسٹارٹ کریں اکتوبر سے لے کے اور مئی تک, تو ابھی جو بتا رہے تھے کہ جی سردی کی ویو بھی آنے والی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے گھروں میں اگر بچے ہیں وہ خاص طور پہ جو بوڑھے ہیں ان کو ہمیں زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. جو جوان ہیں, بڑے ہیں, آپ اکثر دیکھیں بائک پہ لوگ بغیر ہیلمٹ کے, بغیر کچھ پہنے ہوئے جناب فراٹے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کچھ ہماری یوتھ بھی بڑا ہیروئک ایٹیٹیوڈ ہے بالکل کہ جی مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی لیکن لگ رہی ہوتی ہے لٹرلی مانے. اور اگر گھر میں کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کچھ پہن کے نکلیں باہر تو وہ برا مان جاتے ہیں. ہماری تو کچھ لوگ آپ دیکھیں جو
जिम करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो अपना जिस्म दिखाना चाहते हैं, तो वो तो बिल्कुल पहनते ही नहीं है। हाफ जो है वो टी शर्ट पहनते हैं या इस तरह की पहन के बाहर निकल जाते हैं कि हमें तो गर्मी, हमें तो सर्दी लगी नहीं रही। ये सबसे खतरनाक अमल होता है। और ये गैर फितरी अमल भी है, सर्दी कैसे नहीं लग रही, कैसे नहीं लग रही। अमूमन देखें आपके बाहर ममालिक में अगर सर्दी नहीं भी होती तो वो अपना अटायर वो पहनना शुरू कर देते हैं, जो हुडी भी पहन लेते हैं और सब पहन के निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमें पाकिस्तान में जो है वो जो मौसम की तब्दीली है वो कि हम कराची में रहते हैं जहाँ मौसम इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, एक से ही रहता है, ट्रॉपिकल हमारा जो है वो वेदर है, लेकिन फिर भी जैसे बता रहे थे कि जी वेव आ सकती है सर्दी की, तो उससे पहले बचा जाए, उसकी एहतियाती तदाबीर की जाए। जैसे आपने फरमाया कि जो अगर खुदा न खास्ता किसी को स्नीजिंग हो रही है या छींक रहा है या नाक बह रही है तो मास्क इस्तेमाल कर ले, और कोई चीज़ छू रहा है तो दूसरे को देने से पहले अपने अच्छी तरह से हाथ धो ले, किसी को टच कर रहा है तो हाथ धो ले, और बाकी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के साथ या बड़ों के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पेश आती है। बिल्कुल सही। अच्छा, चूँकि रवैये की भी अगर बात की जाए तो हमारे कलेक्टिवली रवैये में भी कहीं ना कहीं फॉल्ट दिखाई देते हैं। वो फॉल्ट क्या है कि हम फ़ौरन टोटकों पे चले जाते हैं या फिर सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम सोचते नहीं हैं कि हमें इन्फ्लुएंजा है, हमें क्या डिजीज़ है, कौन सा ऐसा वायरस है जो हमें पेनिट्रेट कर चुका है, खुद से दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। इसको किस तरह ज़ाहिर किया जाए, किस तरह बताया जाए, जानलेवा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सेल्फ मेडिकेशन, हम अपनी दवा में इसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन जो है खुद बहुत ही बुरा अमल है। अक्सर पाकिस्तान में देखा गया है कि लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जहाँ पे एक नॉन क्वालिफाइड बंदा खड़ा होता है और उससे कहते हैं जी मुझे ये बिल्कुल वो आपको पुड़िया बन के दवा दे देता है और आप खा लेते हैं। वो बी फार्मेसी भी नहीं है, सेल्समैन है। हाँ, सेल्समैन है, और वो भी मैट्रिक पास ही होता है। मेरे ख्याल में वो देखते देखते जो उसको पता गया काम आ जाता है, ये दवा दवा देते हैं। वो सबसे खतरनाक अमल होता है। जिस्म को जो है रिक्वायरमेंट अगर आपको मिसाल के तौर पर 100 पावर की है और उसने आपको 1000 पावर दे दी तो भी नुकसानदेह, और अगर आपको 1000 पावर की जरूरत है आपको 100 पावर आपने ले ली तो भी नुकसानदेह। जो जिस्म में जरासीम जो गर्दिश कर रहे हैं उनको मारने के लिए आपको इतनी फोर्स भेजनी चाहिए ना। अगर आप कम भेजेंगे तो भी नुकसानदेह, ज्यादा भेजेंगे तो भी नुकसानदेह। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो मैं बिल्कुल उसको डिस्करेज करता हूँ। आप इससे बेहतर है कि आप किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएं, प्रिस्क्राइब करें, फिर लेके जाएं अपने पर्चा और सिर्फ दवा लें आप, ताकि आप खुद भी आसान रहे। और फिर ये होता है कि हमारे यहाँ पे अक्सर ही देखा गया जी मैं ही दवा ले रहा था आप भी दवा ही ले लें। अक्सर घरों में ही देखा गया कि जी वो कोई कज़न आए या घर में कोई आया मेहमान या जो भी मिलने जुलने वाले महल्ले में कि अच्छा आपको ये हो रहा था मैंने ही दवा खाई थी आप भी ये खा लें। हर दवा हर जिस्म के लिए सूट नहीं करती, तो ये लोगों को पता होना चाहिए। सही। अच्छा, जहाँ लोगों की बात आती है, अब शऊर भी है, एम्पावर्ड भी हैं, हमारी कौम बड़ी प्रोएक्टिव भी है, तारीफ़ करना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है कहीं बुरा ना मान जाए और नाराज़ ना हो जाए हमसे, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा शऊर है इस कौम में, आगे बढ़ने की लगन भी है। लेकिन जवाद साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जब बात आती है एहतियाती तदाबीरों की, मेड डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे हम अगर हमारा नेशनल इदारा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली रिपोर्ट कर रहा होता है। आप जैसे जो हजरात हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट्स में मौसम को बड़ा अच्छे से बयान करते हैं, हम सीरियस क्यों नहीं लेते इन रवैयों को? क्यों अक्सर देखा है कि मजाक की कैंपेन्स भी चल जाती हैं जी कि उस शख्स ने कहा था कि बारिश होगी पर बारिश तो हुई नहीं, या फिर इस तरह नहीं हुई या इस तरह नहीं हुआ, तो अक्सर इन चीज़ों को मजाक में भी उड़ा दिया जाता है। तो इन रवैयों में तजाद क्यों दिखाई देता है हमें? मुनीत भाई, बात यही है कि सीरियसनेस नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो यूथ है वो बाशऊर तो है, लास्ट टाइम भी आपको याद है हमने जिक्र किया था कि अवेयरनेस ज़रूर है, लेकिन उस अवेयरनेस को जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, और हर चीज़ को जो है वो हमने एक तो टेकन फॉर ग्रांटेड और मजाक में ही लिया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन नेचर जो है वो अब स्पेशली क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज का एरा जिसमें हम रहते हैं, थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत दफ़ा जो है वो ट्रिकी सिचुएशन होती है। बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े जो है वो फोरकास्ट फेल हो जाती है, और ये हमने किया है ना। बिल्कुल, जो नेचर के साथ हमने खराबियां की हैं, ये हमारा अपना अमल दखल है। पोल्यूशन हमने ही फैलाई है, 110% हमारा ही इसमें हाथ है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई है, और ये भी एक बहुत लंबा अरसा लगा है इसको होने में, ये रातों रात नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें अवेयरनेस की एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जो हमारी जो यंग जनरेशन है। अगर हम स्कूलिंग में कुछ इस तरीके की चीज़ें ऐड करें, बाहर ममालिक में हम देखते हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वो आपको पता है कि वहाँ पे छोटे से छोटे बच्चों को जब वो स्कूलिंग में आते हैं तो उन्हें उस चीज़ से टैकल करने का जो है वो तरीक़ेकार सिखाया जाता है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, और वो बाकायदा बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि बहुत कम एज से जो वो डेफिनेटली। हमें आगे आने वाले वक्तों में, आगे आने वाले सालों में शदीद क्लाइमेट क्राइसिस का सामना है। पिछले कई सालों
سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں آگے آنے والے ٹائم میں بھی اسی طریقے سے رہے گا. تو وہی آپ کی بات ہے کہ اوور آل جو ہے وہ اویئرنیس اور اس چیز کو سیریسلی لے کے جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ضروری, بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. جواد صاحب, جس طرح جواد صاحب نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا اویئرنیس کی, خاص طور پر کلائمیٹ چینج, یہ ایک گلوبل مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور اب حکومت پاکستان بھی ریئلائز کرتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اقدامات لینے ہوں گے, پاکستان کو ریزیلینٹ بنانا ہے کہ کلائمیٹ چینج, ہم نے دیکھا بہت بڑے فلڈز آئے, پھر اس کے بعد بہت سی بیماریاں بھی جنم لیں اور بہت سی ایسی کیفیات پیدا ہوئیں سوسائٹی میں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بیماریاں, خاص طور پر یہ جو ویریئنٹس ہیں اب پیدا ہوتے جا رہے ہیں ڈفرینٹ, جس میں کووڈ بھی ہم نے دیکھا کہ کہا تھا کہ سردی میں یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی اسپیکولیشنز بھی ہوا میں تھیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اور اس کے بعد کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو وائرسز ہیں وہ بھی کہ امیون تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں, یہاں ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی اس حوالے سے کہ جیسے اس وقت دنیا میں 4 موسم ہوتے ہیں, جس طرح سب کو پتہ ہے, 4 سیزن ہوتے ہیں. اب اگر وہ سیزنز میں اتار چڑھاؤ اگر کم ہو جاتا ہے تو وہ ہم موقع ملتا ہے ان وائرسز کو, ان جراثیم کو اپنے آپ کو گرو کرنے کا. صحیح, اگر وہ انوائرمنٹ اپنے ٹائم سے نہیں جائیں گے یا ٹائم سے نہیں آئیں گے تو ان ایک آپ اس کو کہتے ہیں نا ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ یا ایک فیوریبل انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں ان جرمز کو, ان وائرسز کو گرو کرنے کے لیے. اور اس کا یہی عمل دخل ہوتا ہے کہ جتنے وائرسز جو ہے گرو ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوئی ہے اس لیے یہ ساری بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں, اس کی مین وجہ ہی ہوتی ہے. اور ہمارے شہروں میں یا گاؤں میں دیہاتوں میں اگر خدا نہ خواستہ مطلب اچھی بارش ہو جائے تو بھی ہم مصیبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے, پانی کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اسے آپ دیکھیں جس میں ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے اور دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جتنی کلائمیٹ کی چینجز تیزی سے آ رہی ہے وہ ہماری صحت پہ بھی مضر اثرات ہو رہی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل فاگ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اسموگ آیا ہوا آج کل, اس سے جتنی سانسی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. پنجاب میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں آپ, کتنی زیادہ بیماریاں سے بڑھ رہی ہیں. یہ کلائمیٹ چینج ہی تو ہے اور کیا ہے, کیونکہ ہم نے اتنی زیادہ اس کی اوزون لیئر جو ہے ہماری جو ڈیمیج کر دی ہے, اس کا خمیازہ ہم خود بھگت رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ یہ ریپیئر ہونا شروع ہو گئی تھی, یہ بھی ایک تاثر تھا. جی ہاں, لاک ڈاؤن میں اس لیے ہو گئی تھی کہ ہم لوگ تھے نہیں, سڑکوں پہ نہیں کر رہے تھے, آپ سب گھر میں تھے, نہ کوئی ٹریفک تھا, نہ دھواں تھا, نہ کوئی فیکٹریاں تھیں پورے اپنے فل اس پہ کام کر رہی تھیں. تو اس وجہ سے وہ ایمیشن بھی کم تھی اور اوزون لیئر کو بھی ہم نے جو ہے تھوڑا سا ریپیئر کیا, لیکن دوبارہ ہم نے پھر وہی حرکت شروع کر دی اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. جواد صاحب, ڈاکٹر صاحب کا ایک پوائنٹ بڑا ڈیفینیٹلی اوزون کو مینشن کرنا, میں بڑا پرو ایکٹیولی فالو کرتا ہوں اس چیز کو کہ میرے جو ہمارا ذکر ہے اس میں اس کا خاص حصہ رہے. کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا, جب پینڈیمک کی سچویشن تھی, لاک ڈاؤنس ہوئے, کارخانے بھی بند تھے, لوگ بھی گھروں پہ تھے, تو اوزون نے بڑا ایک سکھ کا سانس لیا تھا. دوبارہ ریپیئر ہونے کی جو کیفیت تھی وہ اسٹارٹ ہوئی تھی. ہم اس چیز کو بھی ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ جتنی ایمیشنز ہیں یا گرین ہاؤس گیسز کی کا اب دنیا فیس کر رہی ہے چیلنج بہت بڑا, اس کو اوائڈ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سولر ٹیکنالوجی ہے, آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس موجود ہیں, بجلی کے بھی اور ذریعے موجود ہیں, کیوں اس کی طرف نہیں جایا جاتا؟ عوام انڈیویجول بیسس پہ کیوں نہیں جاتی؟ دیکھیے عنایت بھائی, اوزون جو لیئر تھی کافی اچھا وہ ہے, آلموسٹ آپ اسے اگر کہیں نا 90 to 95% وہ ریپیئر ہو چکی تھی نا, بالکل کووڈ کے دوران. اور یہ سلسلہ ایگزیکٹلی, اور بہت زیادہ پرائم ایگزامپل ہے کہ ہمارے جو ایمیشنز ہیں اور جس طریقے سے ہم اپنے نیچر کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے نیچر ہمارے ساتھ. لیکن 6-8 مہینے رہا اور جیسے پھر آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونا شروع ہوا 2021 سے, آلموسٹ ایک بار پھر جو ہے وہ لیئر ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی. اور اس وقت میں بالکل ریسنٹ سٹڈیز آپ کو بتاؤں تو اس وقت آرٹک کے اوپر جو اوزون لیئر ہے وہ پچھلے 40 سال میں جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیمیج نہیں ہوئی جو پچھلے 3 سال میں اس میں ڈیمیجز دیکھنے میں آئے ہیں. بہت افسوسناک بات ہے. ایگزیکٹلی, یہ بالکل ریسنٹ سٹڈیز ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید چل رہا ہے. رہی بات آلٹرنیٹیوز کی, تو دیکھیں ہر چیز ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہے, لیکن بات اگین ساری وہی سیریسنیس کی بھی آ جاتی ہے, ایفرٹس کی بھی بات آ جاتی ہے. ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ تو ایک بہت بڑے اس پہ جو ہے اسکیل پہ اپنے آپ کو شفٹ کر چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاسل فیولز ہو گیا, الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہیں آہستہ آہستہ, لیکن جس طریقے سے ہماری کنٹریز ہیں جو مطلب بہت سارے ہمارے دیگر چیلنجز بھی ہیں, ہمیں شفٹ ہونے میں جو ہے وہ ٹائم بھی لگے گا. ساتھ ہی ساتھ اگین اویئرنیس آئے گی, لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, تو یہ چیز انڈیویجولی بھی آپ کرنا شروع کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم نے ایک جو انڈیویجولی جو ہے ہمارے اب سولر سسٹم جو ہے وہ کافی زیادہ آنا شروع ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگر میں آپ کو بات کروں نا اسٹریٹ فارورڈ,
تو یہ شاید اس انوائرمنٹل چیلنج کو دیکھتے ہوئے نہیں آ رہے, افورڈیبلٹی اور دوسرے مسائل کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہمیں اس کو بڑے اسکیل پہ بھی کرنا ہے. انڈیویجول اسکیل سے شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے. بینگ این تھرڈ ورلڈ کنٹری اور ایگریکلچر کنٹری, جو ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلائمیٹ کرائسس سے اس وقت بہت زیادہ ہٹ ہیں, ایمرجنسی بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سوچنا, پلاننگ کرنا اور پھر اس کو فنڈ ریزنگ کرنا, اس میں ہمیں بہت لمبا عرصہ لگ جائے گا. اس دوران جو نقصان آتے چلے جائیں گے, جو چیلنجز آتے چلے جائیں گے, وہ فیوچر پلانس کو جو ہے وہ مزید ڈیلے کرتے چلے جائیں گے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, JN1 چونکہ ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا دنیا میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ شاید ایک اور کووڈ کی وے کا ویریئنٹ ہے جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے سمٹمز کیا ہیں, اس سے بچاؤ کس طرح کیا جائے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. پھر اس کے بعد اس سے ہم ریلیٹ بھی کریں گے موسم کے ساتھ کہ کس طرح یہ امپیکٹ کرتا ہے سردی میں یا خاص طور پہ گرمی میں, کیا اس کے وہ ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ابھی تک دنیا میں 41 کنٹریز ہیں جہاں WHO نے یہ نشاندہی کی ہے اس نئے ویریئنٹ کی, JN1 کی. پاکستان میں پچھلے دسمبر کے جو لاسٹ ویک تھا اس کے اندر تقریباً کچھ 16 کیسز NIH کی رپورٹ ہے, انہوں نے یہاں پہ اس میں دریافت کیا ہے یہاں پہ. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اتنے زیادہ پریویل نہیں کر رہا ابھی یہ, نہ اتنا زیادہ پینیٹریٹ ہوا, نہ پھیلا ہے یہ. لیکن ہم بات کرتے ہیں پریونشن کی کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. بچاؤ کے وہی طریقے کا آ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو نزلہ زکام بخار ہوتا ہے یا چھینک ہوتی ہے تو اپنی چھینک جو ہے کوئی کپڑا رکھ کے چھینکے, وہ اگر اس کو نزلہ زکام ہے تو وہ ماسک لگائے. ماسک تو آج کل بہت ارزاں قیمت پہ ہر جگہ دریافت ہے, تو بہت سستے بھی ایزیلی اویلیبل ہیں. جی ہاں, اپنی جیب میں رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے تو آپ وہ ماسک لگا لیں. آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے ہمیشہ جب بھی کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں, اگر آپ چھینکتے ہیں ہاتھ کے اندر تو اس کو دھو لیں صابن کے ساتھ. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں, تولیہ ہے یا اور کوئی چیز ہے, تو وہ اپنے تک ہی رکھیں, دوسرے کو نہ کریں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ ایک گھر میں ایک تولیہ ہوتی ہے, سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپنی تولیہ کو یا اپنی استعمال کی چیز کو الگ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا کھانے پینے کی چیزیں الگ کر لیں, لیکن جس سے آپ کو کانٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ اس سے کریں. کپڑے ہیں, اس طرح کی چیزیں, یا آپ کسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, اسپتال ہے کس طرح کے, تو وہاں پہ آپ ماسک لگا کے جائیں, کیونکہ اسپتال میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. پھر وہی آپ گھر لے کر آ جاتے ہیں, تو گھر میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں جو زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں کہ بیماری کو وہ پکڑ لیں, کیونکہ امیون سسٹم کم ہوتا ہے. ہمارا آپ کا امیون سسٹم ہو سکتا ہے اچھا ہو, لیکن بچوں کا زیادہ کم ہوتا ہے, وہ جلدی جو ہے بیماری کو کیچ کر لیتے ہیں, پھر وہ دیر پر چلتی ہے بیماری اور پھر ان کی جان لیوا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو میوٹیشن ہے وائرسز کی, ہم دیکھتے ہیں کہ فارمز بدلتی جا رہی, پہلے ایک ویریئنٹ آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, اس کے بعد اب یہ ایک اور ویریئنٹ ہم سن رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا اپنا بھی عمل دخل تو نہیں ہے کہ ہم جس طرح کا لائف سٹائل گزار رہے ہیں, یا جو وائرس کی طرف ہم سیریسنس ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں, تدابیر نہیں لی ہم نے, تو کہیں نہ کہیں وائرس بھی امیون ہوتا جا رہا ہے, بڑا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اور آنے والے ویریئنٹ شاید اور بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں. یہ بھی وجوہات ہیں. بالکل یہ وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی بھی اگر جو ہم وائرس کے خلاف ویکسینیشن کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم کووڈ کی ویکسینیشن کی, وہ بھی ہم نے ایک سرٹن ویریئنٹ کی جو ویکسینیشن کروائی ہوگا نا. ہاں اچھا, کتنے ویریئنٹ ہیں ہمیں نہیں معلوم دنیا میں کتنے ویریئنٹ آتے ہیں. اگر ہم ایک ویریئنٹ کے ساتھ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے تو ہم ریزسٹنٹ پروڈیوس کر لیتے ہیں, لیکن یہ دوسرے انوائرمنٹ میں جو ویریئنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں اس کو ہمیں اس کا نہ ہمیں پتہ ہوتا, نہ ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ہمیں جسم میں داخل نہ ہو, اور پھر اس کی ہم ٹیسٹنگ کرائیں, پتہ چلا یہ نیا کوئی ویریئنٹ آ گیا. جیسا اس دفعہ ہوا, اسی طرح سے پولیو کے جو وائرسز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ویریئنٹ چینج کرتے رہتے ہیں, تو پولیو کنٹرول نہیں ہوتا دنیا کے اندر, ہم ڈراپس دیتے ہیں, انجیکٹیبل بھی ہیں. اسی طرح جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں یہ اپنے ویریئنٹ کو چینج کرتے ہیں, کیونکہ ایک نیچر کا ایک نیچر ہے یہ. جس طرح ہم اپنے آپ کو جو اپنی حیت کو چینج کرتے ہیں, کبھی ہم جو ہے موٹے ہوتے ہیں, کبھی دبلے ہوتے ہیں, کبھی ہم کس طرح, تو اسی طرح جو وائرسز ہیں وہ بھی اپنی حیت کو چینج کرتے ہیں اور اپنی میوٹیشن کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر کے جسم میں اندر داخل ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہم ہی ان کا ہوسٹ ہوتے ہیں, جو جتنے وائرسز ہیں, بیکٹیریا ہیں, ہیومن یا کیٹل جو وہ ان کے ہوسٹ ہوتے ہیں, تو اسی ہوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کی میوٹیشن کو چینج کرتے ہیں اور پھر ہمیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. میں جواد صاحب آپ کی طرف آؤں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا وائرسز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی بارش واحد ایسا نیچر کا تحفہ ہے کہ جو بارش کے بعد کے جو موسم ہے قدرے صاف ستھرا اور بہتر ہو جاتا ہے. کراچی کی تو آپ نے بتایا کہ 2 اسپیلز ہیں موجود, امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں بھی اور زیادہ زحمت بھی نہ بنے, ہمارے لیے باعث رحمت ہی رہے. لیکن میں باقی علاقوں کی اگر بات کروں جس میں ناردرن ایریاز ہیں, جی بی ہے, گلگت بلتستان ہے, پھر اس کے بعد پنجاب کے علاقے ہیں, آزاد کشمیر کے علاقے ہیں, کے پی اور بلوچستان, یہاں کا بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیں کہ آنے والا جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں کوئی بارشوں کے اسپیلز ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ لاسٹ ایئر تو بہت دیکھے تھے, اس دفعہ دیکھنے میں کم آ رہے ہیں.
देखिए उनैद भाई, इस साल जनवरी में जो है वो 3 से 4 स्पेल हैं इन इलाकों में, स्पेशली अभी जो रिसेंटली चल रहा है बलूचिस्तान में, ये तकरीबन 2 दिन कंटिन्यू करेगा। अच्छा, और फिर 6 तारीख की दोपहर या शाम से ये जो सिलसिला है ये फिर आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, केपी और सारे इलाके हैं, यहाँ तक फैल जाएगा। यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़बारी है, एक आध 2 अच्छी बारिश के स्पेल भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल पंजाब के लिए जो है वो मज़ीद 3 से 4 दिन और हैं। अच्छा, क्योंकि 8 या 9 तारीख के बाद जो है वो एक और स्पेल दाखिल होगा यही बलूचिस्तान के रास्ते, जहाँ पर बलूचिस्तान में अभी भी बर्फ़बारी है ज़ियारत और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में। यही वजह है कि जो कोल्ड वेव की हमने जिक्र किया कि बर्फ़बारी होगी और उसके बाद ओवरऑल कोल्ड वेव आएगी। पंजाब में फ़िलहाल जो है वो मज़ीद 3 से 4 दिन लगेंगे, 9 तारीख के आसपास जो है वो एक और स्पेल आएगा। तो उसमें फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है वो एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट आएगा, और स्पेशली जो पिछले कई दिनों से, स्पेशली 10-12 दिनों से पंजाब रीजन में जो शदीद जो इस वक्त धुंध का सिलसिला है, उसमें भी जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अगरचे आज से जो सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत धुंध के दौरानिये में और शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, अभी भी बड़े से पे इफेक्ट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चूँकि ऑन अ लाइटर नोट पूछना चाहूँगा आपसे कि कराची का मौसम क्यों डिपेंडेंट है बलूचिस्तान के मौसम पे? हम देखते हैं कि वहाँ से हवा आएगी तो कोयटा की हवा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोयटा से हवा चलती है तो कराची का मौसम ठंडा होता है। अपना मौसम क्यों नहीं है कराची का? कुछ वेदर पैटर्न जैसे हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी ऐसी है। अच्छा, कराची को देखें, एक बहुत बड़ा तोहफा उनैद भाई ये भी है जो शायद पाकिस्तान के दीगर इलाकों में नहीं है कि गर्मी के मौसम में हमारे पास जो है वो बहरे अरब से हवाएं चलती है, बिल्कुल ऐसी साउथ वेस्ट विंड जैसे हम कहते हैं। पूरे मुल्क में शदीद गर्मी भी होगी और हमारे यहाँ अगर हवा चल रही होगी तो हम बड़ा कंफर्टेबल रिलीफ रहता है थोड़ा सा। तो ये भी एक तोहफा है, लेकिन जब सर्दियों में जो है वो चीज़ अपोजिट हो जाती है, और जो क्योंकि विंड पैटर्न्स चेंज होते हैं तो फिर अफगानिस्तान से कोयटा में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोयटा से हवा आए तो हमें तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाना चाहिए यहाँ पे। अभी जो रिसेंट जो हवाएं चल रही हैं, जो थोड़ी सी आपने वेव देखी है पिछले 2-3 दिन से, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जैसे ही यहाँ पर बर्फबारी होगी, अभी इवन के हम जब हम बात कर रहे हैं तो बर्फबारी के स्पेल ज़ियारत और उसके आसपास जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, कल तक रहेगा। तो जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा दोबारा वो हवाएं जो है मजीद शिद्दत के साथ दाखिल होंगी। तो विंड पैटर्न्स ही हमारे कुछ इस तरीके से हैं कि सर्दियों में जो है वो टोटली ऑपोजिट हो जाता है, और फिर जो नॉर्थ से जो हवाएं चलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोयटा पड़ता है, अगर आप नॉर्थ में चले जाएं नॉर्थ वेस्ट में, तो फिर जो है वो कोयटा की हवाएं एक हमारे यहाँ एक मशहूर ये चीज़ है। राइट डॉक्टर साहब, चूँकि ज़ाहिर है हवाओं को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सिलसिला मजीद सर्दी भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो आपने बताए, लेकिन अगर हम बात करें अफेक्ट हो चुका है, इन्फ्लुएंजा भी है, कोविड की ये जो फॉर्म है, या फिर अगर मौसमी बुखार की भी बात करें जो कि अब बहुत लंबा रहना शुरू हो गया है, पहले वो 3-4 दिन में चला जाता था, अब तो 20-20 दिन हम देखते हैं कि आता और जाता रहता है। ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन हमने डिस्कस किया कि वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग फिर भी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, कहते हैं जी मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं फलानी ये चीज़ नहीं लूँगा, ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान बॉडी को होना शुरू हो जाते हैं। कौन से ऐसे सिम्टम्स हों कि फ़ौरन फिजिशियन की तरफ जाया जाए और रब्ता किया जाए विदाउट वेटिंग? ये बहुत अच्छा आपने बात की, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है और लोग अपना इसमें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो घर के जो उसी में लगे रहते हैं। जी ऐसी है, अच्छी चीज़ है। मतलब अगर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल मेडिसिन, तो घर में भी ऐसे टोटके हैं। जैसे मैं कहूँगा, मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूँ कि जो मौसम होता है उसका फल जरूर खाया। बिल्कुल ऐसी, उसमें शिफा है। आप देखें जितने जूसी हमारे पास कीनू है, हमारे पास मौसमी है, और जो दूसरे जूसी फ्रूट्स हैं, अनार है हमारे पास इस मौसम में, अच्छा उसका इस्तेमाल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस जो बीमारियां उस मौसम में होती हैं उसको तिरयाक इसके अंदर रखा हुआ है, सब्जियों के अंदर भी रखा हुआ है और फलों के अंदर भी रखा हुआ है, जो हम नहीं खाते। हम सिर्फ गोश्त पे गुजारा करते हैं, ना हम सब्जियां लेते हैं, ना ही हम फ्रूट लेते हैं। अपने जो भी हम बजट बनाते हैं उसके अंदर इसको जरूर शामिल करें। जहाँ तक मेडिकेशन की बात है, जो सिम्टम्स आपने बताया कि हम क्या अलामात हैं जिसको देखते हैं हम फौरन ही जो है कुछ लेना शुरू कर दें। सबसे पहले तो ये होता है कि आप सुबह उठते हैं तो आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, छींकें शुरू होती हैं, फिर आप रनिंग नोज शुरू हो जाती है, उसके साथ फिर आपको गले में जो है वो कहते हैं खिचखिच शुरू हो जाती है गले में, फिर शुरू हो जाते हैं, पीछे जो है आपका बलगम गिरना शुरू हो जाता है, फिर आपको जो है इस तरह से जिस्म में जो है वो अकड़नपन या बहुत ज़्यादा आप लगते हैं जिसमें मेरा दुख रहा है, फिर बुखार शुरू हो जाता है आपको। तो ये सारी वो अलामात हैं जो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ आपको तवज्जो करनी चाहिए और मेडिसिन के लिए जाना चाहिए, ताकि आपको जितनी जल्दी आप इससे रिकवर हो जाएंगे उतनी जल्दी अच्छा होगा। दूसरी एक सबसे अहम बात है जो हाइड्रेशन। सर्दियों में उम्र आप कम पानी पीते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो कम हो जाती है।
वो बच्चों में भी होती है। बच्चों में अगर माएँ हैं, मैं अगर आपके चैनल के तवज्जो से माएँ सुन रही हैं तो अपने बच्चों के जो आप जो पैम्पर्स होते हैं उनको जरूर चेक करें कि बच्चा दिन भर में कितने पैम्पर चेंज कर रहा है। सर्दियों में उमूमन बच्चा जो है पसीना नहीं आ रहा उसको ना उसको, और दूसरी तो वो पानी जो है वो तो उसकी कमी हो रही है जिसके अंदर, तो वो पेशाब की सूरत में भी कम हो सकता है। इसी तरह जो बुजुर्ग घर में होते हैं जो बेड रिडन है उनका भी पानी का जरूर ख्याल रखेंगे, ये कितना पानी पी रहे हैं, किस तरह से हो रहा है। गर्मियों में उमूमन आप पसीने में ज़ाया कर देते हैं अपना पानी, तो आप पानी, लेकिन सर्दियों में तो पानी पी नहीं रहे तो आपको प्यास भी नहीं लगती और आप जो है पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये होता है। क्योंकि नज़ले में आपको पानी बह रहा होता है, अगर आप पानी अपने आप को हाइड्रेट नहीं करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं लेंगे तो आपके जिस्म में जो है वो पानी की कमी भी हो सकती है जो आपको और ज़्यादा बीमार कर सकती है। राइट, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, पॉइंट वेल टेकन। जवाद साहब, टेम्परेचर्स की अगर बात करें तो आने वाले 1-2 माह जो है जिसमें सर्दी के स्पेल्स रहेंगे, कितना टेम्परेचर में डिक्रीज़ हो सकता है? कोस्टल एरियाज़ की अगर बात करें तो कराची, सिंध या फिर बलूचिस्तान के जो इलाके हैं जो समंदर के पास हैं, यहाँ मौसम कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है सर्दी में? देखिए उनैद भाई, अभी जो सिलसिला चल रहा है तकरीबन 11 से 12 के एवरेज है और आज अभी मज़ीद 2 से 3 दिन बाद जो कोल्ड वेव आएगी उसमें फिर कराची और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो सिंगल डिजिट्स में हम जा सकते हैं। अच्छा, तकरीबन 8-9 के आसपास जो थोड़े से मज़ाफाती एरिया है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरीके से सिंगल डिजिट्स चला जाएगा। सदर्न एरियाज़ में आपको पता है कि समंदर करीब है तो यहाँ पर जो है वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी अच्छी ठंड रहेगी 12-13 के आसपास। बलूचिस्तान में जो है वो क्योंकि बर्फ़बारी का सिलसिला है, कोल्ड वेव है, तो पहाड़ी इलाकों में कोयटा, ज़ियारत, तो यहाँ तो माइनस टेम्परेचर चल रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद ड्रॉप होंगे। जो कोस्टल एरियाज़ हैं, गवादर, जिवानी, पसनी, यहाँ पर भी जो है वो अगेन कुछ इलाकों में सिंगल डिजिट्स, ज़्यादातर वही 10-11 डिग्री के आसपास। नॉर्दर्न एरियाज़ और पंजाब में जो है जब ये कोल्ड वेव दाखिल होगी अगले 3 से 4 दिन बाद, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है ज़्यादा। नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में स्पेशली जो है वो -12, 13, 15 तक जा सकता है। जो बहुत ज़्यादा ऊंचे इलाके हैं -20, 25 तक जा सकता है। पंजाब में भी जो है वो अक्सर एरियाज़ में जो है वो सिंगल डिजिट्स ही रहेगा। इनफैक्ट इन दिनों भी स्पेशली फॉग की वजह से हम देख रहे हैं कि दिन के औकात में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। इवन कि इस्लामाबाद और पिंडी इस तरीके के इलाकों की बात की जाए तो सिंगल डिजिट्स में ही है, 5-6 डिग्री है। लाहौर भी जो है वो 7-8 डिग्री, 9 डिग्री के आसपास चल रहा है। सिंध के जो मैदानी इलाके हैं जैसे फॉर एग्जांपल कल लाड़काना और सखर और जैकबाबाद के जो इलाके हैं, टोटल दिन के टाइम भी जो है ये सिंगल डिजिट्स में रहे, 7-8-9 डिग्री तक रहे। तो यही वजह है कि आने वाले दिनों में जब कोल्ड वेव आएगी तो मज़ीद टेम्परेचर्स भी ड्रॉप होंगे और जो ओवरऑल ये जो सिलसिला है स्पेशली एयर क्वालिटी का भी, एयर क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, उसके ऊपर भी, क्योंकि जो अभी वेदर पैटर्न्स चल रहे हैं, बारिशें होती रहेंगी लेकिन इसमें जो है वो गैप्स आते रहेंगे। जैसे ही बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आता है 2-3 दिन का एयर क्वालिटी में रिलीफ मिलता है, लेकिन दोबारा जो है वो डस्ट और जो पोल्यूशन और जो ड्राइनेस आती है तो वो दोबारा एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल और फिर हम इसे रैप अप करेंगे। चूँकि ज़ाहिर है मौसम भी है, एक तरफ इन्फ्लुएंजा को भी हम सीरियस नहीं लेते, कोविड की अब सिचुएशन है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे केसेस मज़ीद रिपोर्ट होते हैं, क्या सिचुएशन होनी चाहिए घरों में, किस तरह का की प्रिवेंशन होनी चाहिए? एक जाते जाते अगर मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि देखें मैं एक छोटी सी चीज़ आपके चैनल के तवज्जो से आपके सामने और नाज़रीन को बता दूं कि अगर किसी को खुदा न खास्ता जैसे बताया मैंने जवाब साहब मौसम में बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आने वाली है, तो जो फ्लू की वैक्सीन भी अवेलेबल है, ठीक है, हर साल WHO वैक्सीन जो है वो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से निकालता है, तो अब वो वैक्सीन आ गई होगी, दस्तयाब होगी। तो जिनको ज़्यादा फ्लू होता है हर साल, जो जिनके बुजुर्ग हैं, जो डायलिसिस पे हैं, इस तरह के जो मरीज़ हैं जिनको निमोनिया का खतरा हो सकता है, उनको फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो वो उससे ये कि आप वो फ्लू से बच सकते हैं। एक तो ये मैसेज है। दूसरा आपने कहा कि और हम क्या तदबीर कर सकते हैं कि घरों में बच सकें। पहली बात तो ये कि आपने घरों में जितने भी कवर्ड करके रखें, अगर सर्द हवाएं चल रही हैं तो घरों के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको दाखिल ना होने दें। प्लस आप जब भी बाहर निकलें तो अपने सर को और अपने जिस्म को ढांप के निकलें। ये होता है कि उमन जो डायबिटिक पेशेंट हैं या कार्डिक पेशेंट हैं उनमें सर्दियों में ज़्यादा उनको नुकसानदेह हो सकता है। आपको पता है जो गर्मियों में चीज़ जो है वो फैलती है, सर्दियों में सुकड़ती है। बिल्कुल तो हमारी जो आर्टरीज हैं जो बहुत माइनस होती हैं, जैसे हार्ट की भी हैं, ब्रेन की भी हैं, जब सर्दी होती है तो वो सुकड़ जाती है। जब सुकड़ जाती हैं तो ब्लड की सप्लाई कम होती है उन ऑर्गन्स को, और जब भी खुदा न खास्ता अगर हार्ट को कम हो रही है या ब्रेन को कम हो रही है तो आपको उसका पेशेमा हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। तो अपने जिस्म को गर्म करके रखें, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको आप लपेट के रखें कंबल में, किसी तरह से उनको ऐसे ना एक्सपोज ना करें। दूसरा ये है कि आप जो
سردیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں بتایا کہ آپ جوسی چیزوں کو زیادہ استعمال رکھیں, سوپ ہیں, چکن سوپ ہے, جس طرح کی سوپ ہے وہ گھر میں بچوں کو دیں آپ تاکہ جسم میں گرماہٹ آئے, اور اپنے جسم کو گرم کر کے رکھیں, مالش رکھیں بچوں میں, چاہے وہ آلیو آئل ہے جس سے اس کی مالش بھی کریں تاکہ جو سرکولیشن ہے وہ تیز رہے اور بچوں کے اندر گرمائش رہے اور بچے اس چیز سے بچ سکیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب بہت شکریہ. جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. موسم ہے ڈیفینیٹلی, اور پھر اس طرح کی جو سچویشن ہے جس میں کووڈ اور خاص طور پر موسمی بخار ہیں, اس سے بچاؤ کی یہی تدابیر ہیں کہ ان تمام تر باتوں کو جو کہ آج یہاں پہ ہوئی ہیں انہیں سیریس لیا جائے اور خاص طور پر اپنانے کی کوشش کریں تاکہ بہتر رہیں اور یہ موسم اچھے سے گزار سکیں. آن دیٹ نوٹ جی آپ سے لیں گے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.